بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بروا آباءكم تبركم أولادكم وعفوا تعف نساؤكم او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام. معزز اور مکرم سامعین، پیارے دینی بھائی اور بزرگوں، اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اور آپ کو مختلف خاندانوں مختلف قبیلوں میں پیدا فرمایا ہے. ہمارے اور آپ کے پیدا کرنے کے اسباب ماں باپ کو بنائے ہیں. ہم اور آپ خود بخود پیدا نہیں ہوئے، پیدا تو اللہ نے کیا، لیکن ماں باپ کے ذریعے سے اور واسطے سے پیدا کیا. ماں باپ ذریعہ بنے، واسطہ بنے. ماں کے رحم سے، پیٹ سے ہم نے جنم لیا. اللہ تبارک و تعالی نے یہ احسان کیا ہم پر کہ ہمیں اور آپ کو والدین کی نعمت سے سرفراز فرمایا. جن کے والدین زندہ ہیں، ماں باپ زندہ ہیں، ان کے لیے قدر کا حکم ہے، احسان کا حکم ہے. ہم نے ابھی آیت کریمہ تلاوت کی. اللہ تعالیٰ نے اس میں ماں باپ کے ساتھ احسان کا حکم دیا. اور ہم نے ایک حدیث شریف، چھوٹی سی حدیث پڑھی جس میں والدین کے تعلق سے بتلایا کہ اگر والدین کے ساتھ تم اچھا سلوک کرو گے تو فرمایا کہ تمہارے ساتھ بھی تمہارے بچے اچھا سلوک کریں گے. ایک اور حدیث ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احب ان یمد فی عمرہ، فرمایا کہ جو شخص یہ پسند کرتا ہو کہ اس کی عمر بڑھ جائے، وَيُزَادُ فِي رِزْقِهِ، اور اس کے رزق میں برکت ہو، رزق اللہ بڑھا دے، تو فرمایا کہ اس کو چاہیے کہ اپنے والدین کے ساتھ فَلْيَبَرَّ وَالِدَيْهِ، اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرے، اچھا برتاؤ کرے. وَلْيَصِلْ رَحِمَهُ، اور فرمایا کہ صلہ رحمی کرے. اور جو آدمی یہ چاہتا ہو کہ ہمارے گھر والے، ہماری بیوی، ہمارے خاندان والے عزت و عفت سے ہو، فرمایا وَعِفُّوا تَعِفَّ نِسَاؤُكُمْ، تم پاک دامن بنو، عزت والے بنو، اپنے عزت کو بچا کر کے چلو. تمہاری عورتیں بھی، تمہارے گھر کے خواتین بھی عزت کو محفوظ رکھے گی، ان کی بھی عزت بچی رہے گی. ہم اور آپ سب سے پہلے یہ سمجھیں کہ ہمیں اور آپ کو والدین نے اس دنیا میں لایا. اگر والدین چاہتے بچپن میں ختم کر دیتے، ہمارا کام ختم ہو جاتا. تو اسباب کے طور پہ یہ والدین ہیں. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ پر اپنی عبادت کے ساتھ ماں باپ کے حسن سلوک کو لگایا. اللہ تعالیٰ نے کئی مقامات پر قرآن کریم میں بار بار یہ تذکرہ فرمایا، تمہاری ماں تم کو حمل میں رکھنے کا ذریعہ بنی، تم کو حمل میں رکھا، تمہاری ماں نے 9 ماہ تک تم کو اپنے پیٹ میں پالا. ان کو اس دوران تکلیفیں ہوئی، مشقتیں ہوئی، انہوں نے تمام تکلیفوں کو برداشت کر کے تم کو اپنے پیٹ میں رکھا، پیٹ میں پالا اور پھر تم کو جنم دیا. اس وقت بھی تکلیف اٹھائی، پیدائش کے وقت بھی تکلیف برداشت کی، اور پھر تمہاری پرورش میں بھی تکلیف ہوئی. اس لیے ماں باپ کے حقوق بہت زیادہ ہیں.
ایک شخص آیا عبداللہ ابن عمر کے پاس، کہا میں نے اپنی والدہ کو خراسان سے گردن پہ بٹھا کر کے مکہ لے گیا اور میں نے کندھے پر حج کرایا، کیا اپنی ماں کا میں نے حق ادا کر دیا؟ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ماں کا حق ادا کرنا تو بہت دور کی بات ہے، تم نے اپنے ماں کے اس ایک چکر کا بھی حق ادا نہیں کیا کہ تم کو پیٹ میں رکھ کر کے ایک چکر ابھی کبھی اگر تمہاری ماں چلی ہوگی اس چکر کا بھی حق ادا نہیں کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ حسن سلوک کا حقدار کون ہے؟ یعنی میں جس کے ساتھ اچھا معاملہ کروں، محبت رکھوں، نرمی کا معاملہ کروں اور خوب اچھی طریقے سے احسان کے ساتھ پیش آؤں، تو اس کا سب سے زیادہ حق اس دنیا میں کون رکھتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری ماں۔ 3 مرتبہ یہی جملہ حضور نے تینوں مرتبہ یہی جواب دیا۔ چوتھی بار میں جب اس نے کہا کہ پھر کون، فرمایا کہ پھر تمہارا باپ۔ اس سے یہ صاف سمجھ میں آیا کہ 4 حصے میں سے 3 حصے کا حق صرف ماں کا ہے، 3 حصے میں ماں کا حق، 1 حصے میں باپ کا حق آتا ہے۔ اور کیوں نہ ہو، ماں نے ہمارے اور آپ پر بہت بڑا احسان کیا ہے، اس دنیا میں لانے کا ذریعہ بنی ہے، نہ جانے کیسی کیسی تکلیفیں برداشت کی ہے، اور آخر عمر تک وہ اپنے بچوں کے نخروں کو برداشت کرتی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح حدیث میں ہے ایک واقعہ صحابہ کو سنایا، بالکل صحیح حدیث، بخاری شریف کی حدیث ہے، صحابہ کرام کو واقعہ سنا رہے ہیں۔ 3 شخص تھے، وہ کہیں جا رہے تھے، اچانک بارش ہونے لگتی ہے۔ اب برسات کے اندر لوگ بھیگنے کے ڈر سے بچتے ہیں، تو وہ بچنے کے لیے پہاڑ میں گھس گئے۔ اچانک یہ ہوا کہ ایک بڑا سا چٹان پتھر کا اس پہاڑ کے جس غار میں وہ گھسے تھے آ کر کے وہاں رک گیا اور منہ اس کا بند ہو گیا۔ اب وہ تینوں اسی کے اندر پھنسے ہوئے ہیں۔ ان تینوں میں سے ایک کہتا ہے کہ بھائی یاد کرو کوئی ایسا نیک عمل ہو جو ہم سب نے کیا ہو، صرف اللہ کو راضی اور خوش کرنے کے لیے، اس عمل کا واسطہ دے کر اللہ سے دعا مانگو، ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس دعا کی برکت سے اور ان عملوں کی برکت سے، اس عمل کی برکت سے اس بلا کو ہم پر سے ہٹا دے۔ ان میں سے ایک شخص کہتا ہے اے اللہ آپ جانتے ہیں کہ میں بکریاں چراتا ہوں اور روزانہ شام کو جا کر دودھ نکال کر کے اپنے ماں باپ کو پلاتا ہوں، بیوی بچوں کو پلاتا ہوں۔ اے میرے مولا تو جانتا ہے کہ ایک رات ایسی تھی کہ میں لیٹ سے گھر پہنچا تھا، میرے ماں باپ، بوڑھے ماں باپ سو چکے تھے، میرے بیوی بچے بھی بھوکے، ماں باپ بھی بھوکے، میں نے دودھ نکالا اور جا کر کے ماں باپ کے سرہانے کھڑا ہو گیا۔ میں نے جگایا نہیں کہ ان کو تکلیف ہوگی، نیند میں خلل ہوگی، میں سرہانے کھڑا ہو گیا کہ یہ جگیں گے میں ان کو پلا دوں گا۔ میرے بچے بھوک سے بلک رہے تھے، تڑپ رہے تھے، قدموں میں رو کر کے لپٹ رہے تھے کہ مجھے دودھ پلا دیجئے، مجھے بھوک لگی ہے۔ لیکن اے میرے اللہ، میں نے صرف اس لیے کہ میں ہمیشہ پہلے ماں باپ کو پلاتا تھا، آج میں اس کے خلاف کیسے عمل کر سکتا تھا؟ میں نے اپنے ماں باپ کے احترام میں اپنے بیوی بچوں کو دودھ نہیں پلایا، بلکہ ان کو بھوکا بلکنے دیا، یہاں تک کہ صبح ہو گئی، میرے والدین صبح کو بیدار ہوئے، میں نے سب سے پہلے اپنے ماں باپ کو دودھ پلایا۔ اے میرے اللہ، اگر تو جانتا ہے کہ صرف تیری خوشی کے لیے میں نے یہ کام کیا، تو اس پہاڑ کے پتھر کو ذرا سا ہٹا دے تاکہ آسمان نظر آنے لگے، روشنی آ جائے اندر۔ اللہ تعالیٰ نے یہ دعا قبول کر لی اور پہاڑ کے پتھر کو ذرا سا کھسکا دیا۔ پھر دوسرے نے بھی دعا کی، تیسرے نے دعا کی، تفصیلی واقعہ ہے، اور بالآخر وہ چٹان وہاں سے ہٹا۔ اس کا مطلب یہ، صاف مطلب یہ ہے کہ اگر ہم اور آپ بھی دنیا کی مصیبتوں سے چھٹکارا پانا چاہتے ہیں، دنیا میں ہم کسی مصیبت میں گرفتار ہیں، تو ہم اپنے اعمال کا جائزہ لیں، کہیں ہمارے والدین تو ہم سے ناراض نہیں، کہیں ہمارے ماں باپ تو ہم سے ناخوش نہیں ہے، کہیں ہمارے ماں باپ کی زبان اور دل سے ہمارے لیے بد دعائیں تو نہیں نکل رہی ہیں۔ اگر ایسا ہے اے میرے نوجوانوں،
अपने वालिदैन से जाकर के माफ़ी मांगो। जब तुम ऐसा करने वाले बनोगे अल्लाह इन मुसीबतों को दूर कर देगा, जिस तरह वहाँ गार के ऊपर से पहाड़ को, चट्टान को हटा करके मुसीबत दूर किया। माँ बाप के बेशुमार हुकूक हैं। हर आदमी चाहता है कि हमारे जो औलाद हैं, ये हमारे जो बच्चे हैं, आगे चल करके हमारे बुढ़ापे का सहारा बने। चाहते हैं ना भाई, कौन नहीं चाहता है? हर आदमी चाहता है कि हमारे बच्चे आगे चल करके बुढ़ापे का सहारा बने, ये मदद करें। उस वक्त जिस वक्त हम लाचार हो जाए, मजबूर हो जाए, हमारा जिस्म काम करना छोड़ दे, ये हमारे बच्चे हमको खिलाएं पिलाएं, हुस्न सुलूक करें, अच्छा मामला करें और हमारी हर तरीके से मदद करें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसी को समझाना चाह रहे हैं। अगर तुम ये सोचते हो, ये चाहते हो, तो सुनो, बर्रु आबाकुम, तुम पहले अपने माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करो। तुम अपनी औलाद से जो उम्मीदें लगाए बैठे हो, तुम्हारे माँ बाप भी तुमसे वही उम्मीदें लगाए बैठे हैं। तुम अपने माँ बाप के साथ अच्छा बर्ताव करो, अच्छा मामला करो। अगर ऐसा करोगे तबर्रकुम अबनाउकुम, तुम्हारे बच्चे भी तुम्हारे साथ फर्माबरदारी का मामला करेंगे, तुम्हारे बच्चे भी तुम्हारे साथ अच्छा सलूक करेंगे और वही करेंगे जो तुमने अपने माँ बाप के साथ किया। इसी तरीके से हम में से हर आदमी चाहता है कि अल्लाह हमें बेहतरीन रिस्क दे, हमारी मुसीबतों को ख़त्म कर दे, हमारी उम्र को बढ़ा दे। अगर किसी को मालूम हो जाए कल परसों उसकी मौत होने वाली है, हर आदमी चाहेगा कि किसी तरीके से उम्र लंबी हो जाए, किसी तरीके से हमारी उम्र बढ़ जाए, किसी तरह और कुछ दिन कुछ साल हम दुनिया में ज़िंदा रह जाएं। फरमाया इसका सीक्रेट ये है, पॉइंट ये है, बहुत बेहतरीन पॉइंट आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें और आपको बताया। फरमाया कि सुनो, अगर तुम चाहते हो और हर आदमी चाहता है तो सुनो, तुम्हारी उम्र भी बढ़ेगी और तुम्हारा माल भी बढ़ेगा, माल में भी बरकतें होंगी। करना यह है अपने माँ बाप के साथ बेहतरीन सलूक करना शुरू कर दो। और जब जब तुम माँ बाप को, ख़ास तौर पे अपनी माँ को प्यार भरी मोहब्बत की निगाह से एक बार देख लोगे, उस वक्त हर एक मोहब्बत भरी निगाह से देखने पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक मकबूल हज का सवाब अल्लाह ताला तुम्हें अता फरमाएगा। तुम देख लो एक बार शफ़क़त की निगाह से, मोहब्बत की निगाह से। तुम्हारी बूढ़ी माँ है, उस मोहताज है खिदमत की, कोई उसके पास जाने वाला नहीं। एक बार तुम मोहब्बत की निगाह से देखो, खिदमत करो, अल्लाह घर में बैठे बैठे हज का सवाब अता फरमाए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक बार किसी ने पूछा, या रसूल अल्लाह, मैं जिहाद पर जाना चाहता हूँ, मैं जिहाद में अल्लाह के रास्ते में जाना चाहता हूँ। हुजूर ने पूछा तुम्हारे माँ बाप ज़िंदा हैं? कहा अल्लाह का शुक्र है दोनों ज़िंदा हैं। कहा जाओ अपने माँ बाप की खिदमत करो, ये तुम्हारे लिए जिहाद में जाने से बेहतर अमल है। तुम जिहाद में जाओ, इससे बेहतर यह है कि माँ बाप ज़िंदा हैं, बूढ़े हैं, खिदमत के मोहताज हैं, उनकी खिदमत करो। अल्लाह जिहाद का सवाब तुमको उसकी खिदमत पर मुफ्त में घर बैठे दे देगा। माँ बाप बहुत बड़ी नेमत है औलाद के लिए। आज हमारे बच्चे हैं, आप तसव्वुर कीजिए, गौर कीजिए, 5 बच्चे, 6 बच्चे, 6 औलादें, 3 औलादें, 4 औलादें, एक बाप सहारा कमाने वाला। आप और हम खुद सोचिए, अगर अपने बाप की जगह पर अपने आप को रखें कि अगर हम मर जाएं तो इन बच्चों का क्या होगा। हर आदमी ये सोचता है ये बच्चे हमारे यतीम हो जाएंगे, दर दर फिरने पर मजबूर हो जाएंगे, कहाँ कहाँ भटकेंगे। बगैर बाप की औलाद का हश्र क्या होता है हमसे ज़्यादा आप जानते हैं। मेरे भाइयों, यही है हमारे माँ बाप जिन्होंने बचपन में हमारी परवरिश की। अगर हमारे माँ बाप नहीं होते तो गौर कीजिए हमारा और आपका हाल क्या होता। अगर बचपन में हमारे माँ बाप का सहारा हमारे सरों से उड़ जाता, ख़त्म हो जाता, तो हमारे और आपका हाल क्या होता, हश्र क्या होता। क्या इसी तरह इज़्ज़त और सुकून और वक़ार के साथ हम ज़िंदगी गुजार पाते? नहीं गुजार पाते। इसलिए कि माँ बाप अपने बच्चों के लिए जो कर सकते हैं दुनिया का कोई दूसरा नहीं कर सकता।
इल्ला माशा अल्लाह वो अपवाद में से है, अगर कोई कर दे तो वो अलग चीज़ है, लेकिन माँ बाप की जो मोहब्बत है पूरी दुनिया मिलकर भी उस मोहब्बत का हक़ ना अदा कर सकी है और न कभी क़यामत तक अदा कर सकती है। माँ बाप अपने बच्चों से कभी भी हकीकी नाराज़ नहीं होते हैं। आप हज़ार गलतियाँ कर दीजिए, आपके वालिदैन फिर भी आपको गले से लगाने के लिए हमेशा हमेशा तैयार रहेंगे। तो बड़े हुकूक़ है हमारे ऊपर। कुरान करीम ने इसी को साफ तौर पे ऐलान फरमाया, वक़ज़ा रब्बुका, अल्लाह हुक्म दे रहा है, वक़ज़ा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्या, अल्लाह ताला फरमाता है तुम्हारा रब तुमको ये हुक्म देता है, ये फ़ैसला कर रहा है तुम्हारे लिए। क्या फ़ैसला है? अल्ला ताबुदू इल्ला इय्या, अपने अल्लाह की, अपने रब की इबादत करो, उसके सिवा किसी की इबादत मत करो। वबिल वालिदैन इहसाना, फ़ौरन फरमाया जब अल्लाह की इबादत करो उसके बाद अपने माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करो। और फरमाया इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबर अहदुहुमा औ किलाहुमा, अगर तुम्हारी मौजूदगी में तुम्हारे माँ बाप दोनों या दोनों में से कोई एक बुढ़ापे की उम्र को पहुँच जाए, फरमाया फ़ला तक़ुल लहुमा उफ़, फ़ला तक़ुल लहुमा, उन दोनों में से किसी एक को भी, अगर वो बूढ़े हैं, मोहताज हैं, अगर वो ज़ईफ़ है, कमज़ोर हैं, वो कमज़ोरी और ज़ईफ़ी की बुनियाद पर, अपने अक्ल की कमज़ोरी की बुनियाद पर बहुत सारी ऐसी बातें करेंगे, तुम्हारे अक्ल से बाहर की बात होगी, तुम्हें परेशानी और गिरानी महसूस होगी, लगेगा ये बुढ़ा क्या बार बार हमसे पूछता है, बार बार एक ही बात को परेशान किए जा रहा है। नहीं नहीं, फ़ला तक़ुल लहुमा उफ़, तुम उनके जवाब में उफ़ और ऊह तक मत कहना। बाज़ मर्तबा होता है अपने माँ बाप के उफ़ क्या ये परेशानी, हरगिज़ नहीं, इसलिए कि जब तुम बच्चे थे तुमने भी अपने माँ बाप से इसी तरह से सवाल किया था, इसी तरह परेशान किया था। कभी भी तुम्हारे माँ बाप ने ये नहीं कहा कि भागो यहाँ से, अब हम जवाब नहीं देंगे। हर मर्तबा तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हारे आवाज़ पर लब्बैक कहा, तुमको बहुत प्यार और मोहब्बत से हर बात का जवाब दिया, बहुत अच्छी तरह तुम्हारी परवरिश की है, इसलिए तुम भी कभी उनके जवाब में उफ़ तक मत कहना। तुम्हें गिरानी नहीं होनी चाहिए, तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए। वक़्फ़िज़ लहुमा, और हमेशा उनके लिए बाजू नरम रखना, हमेशा झुके रहना। अरे मेरे माँ बाप, तुझे किस चीज़ की ज़रूरत है, ये मेरे दस्त बाजू तुम्हारे लिए तैयार है, ले ले जो भी तुम्हें ज़रूरत है, जो भी चाहिए, मैं तेरा हूँ, मेरा माल तेरा है, मेरा सब कुछ तेरा है, मैं ख़ुद तुम्हारा हूँ, तुम्हें जो चाहिए ले लो। वक़्फ़िज़ लहुमा, हमेशा उनके लिए, उन दोनों के लिए अपने बाजुओं को झुकाए रखना। वक़ुर रब्बिरहमहुमा, और फरमाया कि अपने अल्लाह से, खुदा से दुआ भी करना, ऐ मेरे मौला इन दोनों पर रहम फरमा, जिस तरह इन्होंने बचपन में मेरे ऊपर रहम किया, मेरी परवरिश की, मुझे पाला, इसी तरह इन दोनों पर भी रहमत की बरसात नाजिल फरमा। ये कौन सिखा रहा है? यह अल्लाह हमें तालीम दे रहा है, सिखा रहा है कि अपने वालिदैन के लिए तुम किस तरह से बनने की कोशिश करो। अब यहाँ कुछ हुकूक ऐसे हैं कि माँ बाप पर भी बच्चों के हुकूक हैं। मसलन जब बच्चे छोटे हैं वो आपसे डरते हैं, आपके बच्चे आपसे डरेंगे। छोटे बच्चों की आप अपने हाथ से परवरिश कर सकते हैं, उनकी अच्छी परवरिश कीजिए, अच्छी तालीम दीजिए, तालीम का बेहतरीन से बेहतरीन इंतज़ाम कीजिए, यह आपके ऊपर हक़ है। आप उनकी शादी वगैरह का इंतज़ाम कीजिए। अब जब यहाँ तक आपने कर दिया, बहू घर में आती है, मामला वहाँ से शुरू हो जाता है। एक अजनबी लड़की दूर से चल करके आपके घर में आई, एक तरफ शौहर है, बीवी का हक़ शौहर के ऊपर है, एक तरफ बीवी है, बीवी के ऊपर शौहर का हक़, शौहर के ऊपर बीवी का हक़, एक तरफ सास ससुर हैं, घर में ननद है, घर में देवर हैं, और भी तरह तरह के ज्वाइंट फैमिली है, एक ज्वाइंट फैमिली का सिस्टम है। अब वो जो लड़की आ रही है ना तजर्बा कार भी होती है, बसा औकात तजर्बा नहीं होता। उनके माँ बाप के घर में अभी उनका बचपना था, बहुत सारी ऐसी बातें थी जो माँ बाप बर्दाश्त करते थे, लेकिन यहाँ अब
چونکہ ایک نیا خاندان ملا، ایک نئی فیملی ملی، اپنے آپ کو ایڈجسٹ کرنے میں ان کو دیر لگے گا۔ اب یہاں ماں باپ کی یہ ذمہ داری ہے کہ جب ساس سسر اللہ نے ان کو بنایا اور پرائے گھر کی بچی آ گئی، ان کو اپنی بیٹی کی جگہ رکھے، بیٹی کے جیسا معاملہ، چھوٹی چھوٹی غلطیاں معاف۔ جیسے ہماری بچی تھی، ہم نے چھوٹی چھوٹی غلطیوں کو نظر انداز کیا، اسی طریقے سے یہ بھی ماں باپ کو چھوڑ کر آئی ہے، یہ ہمیں ماں باپ مان رہی ہے تو ہم بھی اس کو اپنا بیٹی مان لیں، اور اس آنے والی بہو کو بھی چاہیے کہ وہ بھی ان کو اپنا ماں باپ مانے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک ماں باپ کا رشتہ وہاں سے توڑا نہیں، دور کیا، یہاں ایک ماں باپ ان کو عطا کیا۔ عورت کو اللہ نے کبھی بے سہارا نہیں چھوڑا ہے، ہمیشہ ان کے سروں پر سایہ دیا ہے، ماں باپ کا سایہ، شوہر کا سایہ، بیٹے کا سایہ، ساس سسر کا سایہ، ہمیشہ ان کے سروں پر اللہ کی رحمت اور اللہ کے سائے رہتے ہیں۔ ان کی قدموں میں اللہ نے جنت ڈال دیا ہے، ان کو رحمت بنایا ہے اور ان کو بہت ساری نعمتیں عطا فرمائی ہے۔ تو ان کو بھی چاہیے کہ اپنے ماں باپ، اپنے ساس سسر کو ماں باپ کی جگہ پر رکھیں۔ اب ہوتا یہ ہے کہ جب دونوں کے اندر مس انڈرسٹینڈنگ، غلط فہمی، چھوٹی چھوٹی باتوں کو انہوں نے الٹا سمجھ لیا، غلط فہمی ہو گئی، بدگمانی دل میں پیدا ہو گئی اور اس کو وہ بہت زیادہ ایڈوانس سمجھ لیتی ہیں۔ ساس سسر کے اندر بھی کچھ غلط فہمیاں پیدا ہو گئی، میاں بیوی ایک جگہ باتیں کر رہے ہیں، کچھ آپس کی باتیں ہوتی ہے، اب ان کو لگتا ہے کہ میرے بیٹے کو وہ اپنا غلام بنا رہی ہے۔ چھوٹی چھوٹی چیزیں اگر وہ بیوی کے لیے لا رہی ہے، ماں باپ میں غلط فہمیاں پیدا ہو گئی۔ بسا اوقات یہ غلط فہمیاں اتنی دور تک چلی جاتی ہیں کہ یا تو طلاق تک نوبت پہنچ جاتی ہے، یا پھر وہ بیٹا جو اب تک تو ماں باپ کا تھا، لیکن وہ بیٹا اپنی بیوی کے لیے ماں باپ کو چھوڑنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ یہ کچھ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، لیکن حقیقتاً یہ گھروں میں، خاندانوں میں آگ لگانے والی چیزیں ہیں۔ یہ دونوں طرف کو سمجھنا پڑے گا، دونوں طرف کو ایڈجسٹ کرنا پڑے گا۔ اب یہاں ایک بیٹا ہے جو دو چکی کے درمیان کھڑا ہے، ادھر ماں باپ ہے، کسی کے قدم کے نیچے جنت، کوئی جنت کا دروازہ، ادھر ایک طرف بیوی ہے۔ اللہ کے رسول نے سب سے زیادہ حق اپنی بیوی کا، یعنی مردوں کے لیے اس کی بیوی کا بیان کیا اور فرمایا سب سے بہترین تم میں وہ ہے جو اپنی بیوی کے لیے، اپنی گھر والی کے لیے بہتر ہو۔ ایک طرف یہ حدیث، ایک طرف ماں باپ، بیچ میں یہ نوجوان کھڑا جو اب تک تو ماں باپ کی محبت اور ماں باپ کے لاڈلے بنے ہوئے تھے، ان کے محبت کے نور نظر بنے ہوئے تھے، لیکن آج یہ بچہ، یہ نوجوان اپنی ماں باپ کی غلط فہمی کا شکار ہے اور طرح طرح کے طعنے سننے پر مجبور ہے۔ یہ میں سماج کی حقیقت کو بیان کر رہا ہوں، آپ اس کو ایکسیپٹ کریں یا نہ کریں۔ اصل لڑائی کہاں ہوتی ہے؟ جب ماں باپ کے خرچے کی بات آتی ہے۔ ماں باپ جوان ہیں یا ہٹے کٹے ہیں، طاقتور ہیں، کما رہے ہیں، انکم اور آمدنی آ رہی ہے، اس کے باوجود وہ یہ چاہتا ہے کہ بیٹے ہمارے 2 3 4 5 ہیں، ہر بیٹے سے ہم برابر کا خرچہ لیں گے۔ اگر ایک بیٹا کبھی 1000 کم دے دیا، گردن پکڑ کر کہیں گے کہ تم نے اپنی بیوی کی غلامی میں اس کے اوپر خرچ کیا اور ہم کو کم دے رہا ہے۔ ادھر سے دوسرا بھائی وار کرتا ہے، اگر وہ کم دے گا ہم بھی کم دیں گے، اگر وہ کم دے گا ہم بھی کم دیں گے، ہم آپ کو اتنا نہیں دیں گے، اس لیے برابر لیجئے۔ انسان کے حالات برابر نہیں رہتے، بیماریاں، مصیبتیں، طرح طرح کی پریشانیاں، ضروریات۔ اگر ماں باپ کے خرچے اور انکم آمدنی ہے تو شریعت کے اعتبار سے، شریعت کا مسئلہ یہ ہے کہ پھر بچوں کو ان کو دینا فرض نہیں ہے۔ ماں باپ کما رہے، انکم ہے، آمدنی ہے، بچے اپنا خرچ یہ کریں، مینٹننس کریں، اس کے بعد اخلاقی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ بھی اپنے ماں باپ کو کچھ نہ کچھ ہمیشہ دیتے رہیں۔ ایک ہوتا ہے شریعت کے اعتبار سے فرض، جیسے نماز روزہ فرض ہے، ایک ہوتا ہے اخلاقی فرض، ایک ہوتا ہے دیانتاً فرض۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں شریعت میں اگرچہ فرض واجب نہیں، لیکن اخلاقی اعتبار سے فرض ہے، دیانتاً وہ چیز فرض ہے۔ بہو گھر میں آئی،
شریعت یہ نہیں کہتی کہ نماز روزے کی طرح شوہر ساس کی خدمت فرض ہے، بالکل نہیں، لیکن اخلاقاً ساس سسر اس کے ماں باپ ہیں، شوہر کے ماں باپ ہیں، اخلاقی ذمہ داری ہے، اخلاقی فریضہ یہ بنتا ہے کہ اپنے ساس کی خدمت کرے، سسر کی کوئی ضرورت ہو اس کی اس ضرورت کی تکمیل کرے، یہ اخلاقی ذمہ داری ہے۔ تو کچھ چیزیں اخلاقاً فرض ہوتی ہیں۔ اب یہاں پر ایک بچہ مجبور ہو رہا ہوتا ہے، ادھر سے بھی تانے ادھر سے بھی تانے، یہ جو بہو گھر میں آئی، یاد رکھیں آپ ان کے لیے ساس سسر ضرور ہیں، ان کے شوہر کے ماں باپ ضرور ہیں، لیکن اس بہو کے آپ حقیقی ماں باپ تو نہیں ہیں۔ بیٹوں پر آپ کا فرض ہے، آپ کی ذمہ داری ہے، اللہ نے بیٹوں پر یہ فرض کیا کہ تم ماں باپ کے حقوق کو ادا کرو، لیکن بیوی پر یہ فرض نہیں کیا۔ بیٹے کو ہمیشہ ہمیشہ چاہے ماں باپ کتنا ہی نافرمان ہو، ماں باپ چاہے شرابی اور کبابی ہو، یہاں تک کہ اگر کافر ماں باپ ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ساتھ بھی نرمی کا برتاؤ کرنے کا حکم دیا۔ آپ اس کو ذلیل نہیں کر سکتے، آپ اس کو مار نہیں سکتے، آپ اس کو نیچا نہیں دکھا سکتے، آپ اس کو شرمسار نہیں کر سکتے، آپ کو یہ حق نہیں ہے۔ اگر آپ نے اپنے ماں باپ کو ایک تھپڑ لگایا ہے، یاد رکھیں آپ کا بیٹا اس کا بدلہ ضرور لے گا۔ اگر آپ نے سچی توبہ کر لی، اللہ کو اور ماں باپ کو منا لیا، ہو سکتا ہے کہ معاف ہو جائے، لیکن اگر توبہ نہیں کیا یہ بدلہ آپ کی اولاد آپ سے ضرور لے گی۔ اگر آپ نے اچھا معاملہ کیا آپ کی اولاد بھی آپ کے ساتھ اچھا معاملہ کرے گی، یہ بالکل طے شدہ بات۔ تو ہمارے اور آپ پر یہ ضروری اور لازم ہے کہ اپنے ماں باپ کو اور اپنی بیوی کو دونوں طرف کو ایڈجسٹ کرنے کی ذمہ داری ہمارے اوپر ہے۔ دونوں کے باتوں کو آپ ایڈجسٹ کریں، ادھر کی بات ادھر اور ادھر کی بات ادھر کرنے والے نہ بنیں، ورنہ بعد میں جا کر کے آپ ہی پھنسیں گے اور نتیجہ اور انجام بہت خراب ہوگا۔ آپ دونوں طرف کو ایڈجسٹ کرنے کی کوشش کریں، مینج کرنے کی کوشش کریں، اور یہ کیسے کرنا ہے؟ اللہ نے آپ کو مرد بنایا، مال کے اعتبار سے بھی اخلاقی اعتبار سے بھی تمام چیزوں کو ایڈجسٹ کرنا یہ آپ کی اور ہماری مردوں کی ذمہ داری، یہ مردوں کے ذمے میں اللہ نے ڈال دیا۔ اس کے لیے شریعت نے اسی لیے اگر کہیں پر تمہیں بات کو گھمانے کی ضرورت پڑ جائے، شریعت نے اجازت دی ہے کہ ماں اور بیوی کے رشتے کو بچانے کے لیے تم کچھ بات کو گھما پھرا کر بھی کر سکتے ہو۔ جھوٹ تو صراحت کے ساتھ نہیں بولنا ہے، لیکن بات کو الٹ پھیر کر تم رشتوں کو بچانے کی کوشش کرو، یہاں تک شریعت نے اجازت دے دی۔ یہ رشتے بہت اہم ہیں، اس کی ہمیں قدر کرنی ہے۔ دنیا کے اندر بھی دنیا کے ساتھ معاملہ جڑا ہے، یاد رکھیں آپ کی عمر کی بڑھوتری ماں باپ کی خدمت میں ہے، اپنے رشتہ داروں کو جوڑ کر رکھنے میں ہے، مال بھی بڑھے گا اور برکتیں ہوں گی ماں باپ کو جوڑ کر رکھنے سے، اور آخرت میں بھی اگر جنت میں جاؤ گے باپ جنت کا دروازہ ہوگا، تم جس دروازے سے داخل ہونا چاہ رہے ہو اس دروازے کو دنیا میں تم بچا لو، اس کی نافرمانی مت کرو۔ جائز تمام حکموں کو ماننا شرعاً اولاد پر واجب اور لازم ہے۔ اگر ماں باپ ناجائز حکم دیں، گناہ کا حکم دیں، تو اس کو تم بے شک مت مانو، شریعت میں اس کا مکلف تمہیں نہیں بنایا، منع کیا گیا۔ اور ناجائز باتوں کو انکار کرو، لیکن انکار کرنے کے لیے بھی لہجہ نرم ہونا چاہیے۔ ایسا نہیں کہ آپ الٹا پلٹا بولتے ہیں ماریں گے ابھی، یا ان کی باتوں کو بالکل جھڑک کر ذلیل کر دو، نہیں، نرمی کے ساتھ، جس طرح حضرت ابراہیم نے کہا تھا اے میرے ابا آپ کیوں ایسی چیز کی پوجا کرتے ہیں جو نہ دیکھ سکتے ہیں، نہ سن سکتے ہیں، نہ کھا سکتے ہیں، نہ پی سکتے ہیں۔ اسی طرح نرمی کے ساتھ، اچھائی کے ساتھ دلیل دے کر کے اس کی باتوں کو اچھی طریقے سے رد کرو کہ یہ شریعت کے خلاف ہے، اس سے اللہ ناراض ہوگا، اس لیے آپ ایسی باتوں کا حکم مت دیجیے۔ تو ہمیشہ اپنے ماں باپ کے لیے ہم اور آپ نرم رہیں، جھڑک کر بات نہ کریں، ہمیشہ ان کے ساتھ نرمی کا معاملہ کریں۔ اوپر اللہ ہے اور نیچے ہمارے ماں باپ ہیں، اس لیے کہ اللہ نے اپنے ساتھ اور اپنی عبادت کے ساتھ ماں باپ کی حسن سلوک کو اور ان کے ساتھ اچھا برتاؤ اور نرمی کا معاملہ بالکل اپنے نام کے ساتھ ملایا۔ اللہ کی عبادت، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک، یہ دونوں جوڑ دیا۔
یعنی یہاں بھی اور مرتے وقت بھی، قبر میں بھی، حشر میں بھی اپنے ماں باپ سے ہم جدا نہیں ہو سکتے ہیں۔ اس لیے جن کے والدین زندہ ہیں، میرے بھائیوں، میرے نوجوانوں، اپنے والدین کی قدر کرو، اپنے والدین کی دعائیں لو۔ سب سے زیادہ اولاد کے حق میں ماں باپ کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، سب سے زیادہ۔ اور اگر کسی کے والدین فوت ہو گئے ہیں، ان کے لیے ایصال ثواب کرو، ان کے جو رشتہ دار، دوست احباب ہیں، ان کے ساتھ حسن سلوک کرو، اپنے والدین کی طرف سے اللہ کے راستے میں صدقہ خیرات کرو، ان کے لیے خوب دعائیں کرو، اور دعا کر کے قبر میں بھی اپنے والدین کو راضی کرنے کی کوشش کرو۔ کہ تمہاری دعائیں ماں باپ کے پاس پہنچتی ہے، اس کا اثر ہوتا ہے۔ اگر ان کو کسی وجہ سے عذاب ہو رہا ہوگا تو تمہاری دعاؤں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کے عذاب کو ختم فرمائیں گے۔ تو مرنے کے بعد بھی حق ہے، زندوں میں بھی حق ہے، اور ماں باپ پر بھی یہ حق ہے کہ اپنے اولاد کو بیجا نہ ستائیں، بیجا ظلم نہ کریں۔ بعض ساس اپنی بہو کے لیے بہت ظالم ہوا کرتی ہیں، ان کی زبان بڑی تیز ہوتی ہے، گالی گلوچ اور ہر وقت کاٹنے والی باتیں نکلتی ہے، ان کے خاندان پر تانا زنی کرتی رہتی ہے، اور گھر میں آگ لگانے کا کام، گھر کو جہنم بنانے کا کام کسی بعض موقع پر ان کی ساس کیا کرتی ہے۔ اس لیے ساس کو بھی بالکل بے مہار نہیں چھوڑا، بے لگام نہیں چھوڑا، بلکہ جب وہ ساس بنتی ہیں تو ان کا امتحان، اصل امتحان اسی وقت ہوتا ہے کہ جب نئی نویلی بہو گھر میں آ رہی ہے، اور جب ماں باپ بوڑھے ہو جاتے ہیں، ضعیف ہو جاتے ہیں، اصل امتحان اسی وقت بیٹوں کا ہوتا ہے کہ وہ کس قدر ماں باپ کی خدمت کر رہے ہیں۔ اس لیے دونوں طرف کو، دونوں جانبین کو سمجھنا ہوگا کہ معاملہ کہاں سے بگڑتا ہے اور کہاں سے شروع ہوتا ہے۔ اگر ہم ایسا کریں گے، ہمارا گھر انشاءاللہ جنت کا نشان بن جائے گا۔ انہی چند باتوں پر میں اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔